حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، جملہ سامعین کرام، تمام تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری خالق کائنات، مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت بارہا اس کا انتظام کرتا رہا ہے، اور انسانوں کے اندر ضلالت، گمراہی، ہدایت ہر زمانے میں پائی گئی ہے، کبھی کم اور کبھی زیادہ اس کا وجود ہر زمانے میں تھا، لیکن نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کو مکمل کر یہ مہر لگا دیا گیا کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے، اس کے علاوہ جو راستہ اختیار کرو گے، قرآن اور حدیث سے اگر میل نہیں کھا رہا ہے تو گمراہی کا کام، اسے چھوڑنا ہے۔ آج ہر طرف دیکھیے کسی نہ کسی تعلق سے بدعت، شرک، خرافات پائے جاتے ہیں۔ پچھلے ہفتہ جو ماہ سفر کے بارے میں ذکر کیا گیا، اس میں چند باتیں دھاگے اور کڑے کے تعلق سے آئی تھی، تو مناسب معلوم ہوا کہ ایک پورا جمعہ اس تعلق سے کر دیا جائے کہ کیا تعویذ یا دھاگا یا اسی طریقے سے کڑا وغیرہ جو پہنا جاتا ہے بیماری سے دوری کے لیے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا تعویذ اسلام میں جائز ہے؟ تعویذ کا کوئی جگہ ہے؟ اسی تعلق سے انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آج بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ تعویذ کہتے کسے؟ تعویذ کا معنی کیا ہے؟ تعویذ یہ اردو لفظ ہے، اور عربی میں اس کو تمیمہ کہتے ہیں۔ تمیمہ یعنی اس دھاگے کو، اس کڑے کو کہتے ہیں جو گلے یا جسم کے کسی اور حصے پر فائدے کی امید سے باندھا جائے یا لٹکایا جائے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر صفحہ نمبر 166 جلد نمبر 10 پر لکھتے ہیں کہ تمیمہ سے مراد وہ دھاگے یا تیر کے وہ تانت ہے جنہیں اہل عرب زمانی جاہلیت میں انسانوں یا جانوروں کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ ہمارے جانوروں کے لیے یا میں جس انسان کے گلے میں باندھ رہا ہوں اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس میں کچھ چیزیں یہ ہوتی تھی کہ ان کا مقصد ہوتا تھا کہ اس کے ذریعے نظر بد سے بچا جائے گا، جادو سے بچا جائے، بخار سے بچا جائے، اور اسی طریقے سے ٹوٹکے سے بچا جائے، ٹونے سے بچا جائے۔ یہ تمام مقاصد ان کے ہوتے تھے۔ تو کیا اسلام کے اندر اس کی کچھ گنجائش ہے؟ جب یہ تمام چیزیں زمانے جاہلیت میں ہوتی رہی، اللہ رب العزت نے اس کے بعد مہر لگا دی
کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن آج تعویذ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تعویذ وہ جو دھاگے کی شکل میں ہوتی ہے، کڑے کی شکل میں ہے، یا دروازے کے چوکھٹ پر جو گھوڑے کے نال لگائے جاتے ہیں، یعنی کل ملا جلا کر یہ بغیر قرآنی آیت کے اب بغیر کسی دعا کے ہے۔ ایک قسم یہ ہے دھاگے، چھلے اور گھوڑے کے نال۔ دوسری قسم جو پائی جاتی ہے کہ کاغذ پر لکھ دی جاتی ہیں قرآنی آیتیں یا اسماء و صفات، تختیاں بنا کر گھروں میں لٹکائے جاتے ہیں۔ بالاتفاق یہ دونوں جو صورتیں ہیں، چاہے وہ قرآنی آیت والی ہو یا بغیر قرآنی آیت والی، اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے اور یہ بالاتفاق حرام ہے اور شرک اعمال ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اب بات جب ہم نے یہ کہہ دی کہ یہ شرکیہ عمل ہے، کیونکہ آج ہمارے یہاں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہر شخص تو یہ کہتا ہے کہ میں قرآن حدیث کا متوالا ہوں، میں قرآن حدیث کی باتوں کو مانتا ہوں، لیکن جب اس کے گھروں کا جائزہ لیا جائے تو پتہ لگے گا کہ اس کے بازو پر ایک تعویذ ہے، اس کے گھروں کے اندر تختیاں لٹکائی ہوئی ہے، اس کے بچوں کے کمر میں ہیں، ان کے بچوں کے پیروں میں ہیں، کوئی کڑے کی شکل میں، کوئی دھاگے کی شکل میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کام شرکیہ عمل ہے۔ اگر کوئی مر گیا اس حال میں اس کے پہنے ہوئے، تو یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اسلام اس کو جائز قرار دیتا ہے؟ آئیے قرآن مقدس کے اندر سب سے پہلے سورہ انعام آیت نمبر 17 دیکھتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ کہتا ہے بے شک اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، بے شک اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچائے یا اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نقصان تمہیں پہنچا دیا جائے، اللہ کے سوا اسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ اللہ رب العزت کے یہاں سے یا اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھے یا پہنچا بھی دے تو یاد رکھنا فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو اسے ختم کر سکے، جو اسے ہٹا سکے، اسے دور کر سکے۔ آگے اللہ رب العزت کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اللہ اگر بھلائی کا ارادہ کر لے، اللہ کچھ دینے پر آ جائے، اللہ مال میں برکت دینے پر آ جائے، رزق دینے پر آ جائے، بیماری کو دور کرنے پر آ جائے، ہماری دنیا اچھی بنانے کے چکر میں ہو جائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ رب العزت کر سکتا ہے، اللہ رب العزت اس پر قادر ہے۔ پتہ کیا لگا؟ پتہ یہ لگا کہ جب کوئی بیماری آئے، پریشانی آئے یا کچھ بھی ہو جائے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہٹانے والا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ سیپ وغیرہ، یہ گھوڑے کے نال اگر یہ نفع بخش ہوتے، اگر یہ فائدے مند ہوتے، تو اللہ رب العزت اپنے ذات کے بعد یہ کہہ دیتا کہ اس کے ذریعے تم میری مدد طلب کرنا۔ لیکن اللہ نے کہا ہے فلا کاشف لہ الا، اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی ہٹانے والا نہیں۔ یہ دھاگے نہیں ہٹا سکتے، یہ جو کڑے ہیں یہ نہیں ہٹا سکتے۔ جو بھی ہٹانے والا ہے، جو بھی دور کرنے والا، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت جب ہمارے بارے میں فیصلہ کر چکا ہے تمام چیزوں کا، تو ہم اس کو چند پیسے کے دھاگوں کے ذریعہ یہ کہہ دیں کہ اللہ رب العزت کو اس فیصلے کو دور کر دے۔ اللہ جب ہمیں آزمانے پر آ گیا کہ میں اسے آزماؤں گا، اتنے دنوں تک آزماؤں گا، آپ پورے گھر کو تعویذ سے لٹکا لیں، پورے جسم پر تعویذ باندھ دیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت جب ہم لوگ کسی لائق نہیں تھے، اللہ نے ہمارے رزق کا انتظام کیا۔ ماں کے سینے میں اللہ رب العزت نے دودھ کی شکل میں ہمارے رزق کو رکھا کہ اللہ رب العزت ہم سے بڑا ہونے کے بعد ہماری جوانی کی عمر میں بیزار ہو جائے گا کہ ہمیں تعویذوں کا سہارا لینا پڑے، ہمیں ان پیٹ پالتو ملاؤں کا سہارا لینا پڑے۔ ایک اللہ کا سہارا ہے، ایک اللہ ہے جو تمام جہان کو چلانے والا ہے۔ سورج کا مالک وہی، چاند کا مالک وہی، ستاروں کا مالک وہی، دن و رات کا مالک وہی، بیماری کا مالک وہی، شفا یابی کا مالک وہی، غریبی کا مالک وہی، امیری کا مالک، ہر چیز کا مالک وہی ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا۔ آئیے احادیث کے اندر دیکھتے ہیں۔
پہلی حدیث دیکھتے ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابن ماجہ میں یہ حدیث 3531 نمبر پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اور کیا فرمایا؟ رأى رجلا فی یدی حلقہ من صفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک پیتل کا کڑا ہے۔ کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی نے دیکھا۔ اب وہ دیکھنا کیا تھا؟ وہ دیکھنا یہ کہ اس کے ہاتھ میں ایک پیتل کا کڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال ما هذه، یہ کیا ہے؟ یہ جو تم نے کڑا پہن رکھا ہے پیتل کا، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں قال بنا الواہنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے واہنہ کی ایک بیماری ہو گئی ہے۔ واہنہ کی بیماری یہ ہے کہ کندھا یا بازو کی بعض رگیں پھول جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بیماری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انزع فإنها لا تزيدك، کہ اس کو تم نکال دو، اس کو ہٹا دو، کیونکہ یہ تمہاری بیماری کو کم نہیں کر رہا ہے بلکہ تمہاری بیماری کو اور بڑھا دے گا۔ اور یاد رکھنا اگر تم اس کڑے کو پہنے اگر مر گئے تو تم کامیاب آخرت میں نہیں ہو سکتے۔ یہ پہلی حدیث۔ آج تانبے کے کڑے بچوں کو پہنائے جاتے ہیں، جو ابھی بچہ پیدا ہوا اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کے پیر میں یا ہاتھ میں ایک پیتل کا ایک کڑا پہنا دیا جاتا ہے، نظر بد سے بچنے کے لیے، کمزوری نہیں آئے گی، اور بہت ساری چیزیں عقیدے سے جڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہاری بیماری کو کم نہیں کرے گا بلکہ بڑھائے گا، اور اگر تم مر گئے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پتہ کیا لگا؟ اسلام میں تعویذ کی جگہ نہیں ہے۔ ایک حدیث اور دیکھتے ہیں، یہ حدیث مسند احمد میں 17404 نمبر کی حدیث، عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کرا دی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، کہ جس نے تعویذ لٹکائی، جس نے تمیمہ لٹکایا، جس نے کوئی سیپ لٹکائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اسے اس کا فائدہ نہ پہنچائے۔ گویا ایک بددعا ہے، ایک بددعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ کن کے بارے میں؟ اگر یہ تعویذ لٹکانا جو یہ کہتے کہ صحیح ہے، جائز ہے، تو پھر نبی کا یہ فرمانا کیوں کہ جو تعویذ لٹکائے اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے؟ غور کیجیے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص تعویذ لٹکائے، جو شخص تمیمہ لٹکائے، جو شخص سیپ لٹکائے، جو کوئی دھاگا لٹکائے، اس نیت کے ساتھ مجھے یہ فائدہ دے، یہ فائدہ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضی لگا رہے کہ اللہ اس کی اس مراد کو پوری نہ کرے۔ اب آپ پہنتے رہیے، میرے نبی کی دعا نہیں ٹالی جائے گی، میرے نبی نے جو اللہ کے عرضی لگا دی وہ نہیں ٹالی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت جب حکم کسی چیز کا دیتا ہے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضی لگاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب ہم لوگ پریشان حال ہوں گے، جب اللہ کی اجازت ہوگی تب نبی سفارش کریں گے۔ نبی اپنی مرضی سے سفارش نہیں کریں گے، نبی کی سفارش کب ہوگی؟ جب اللہ اجازت دے گا، محمد مانگیے آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں، کیا آپ عرض کرنا چاہتے ہیں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے۔ ایک حدیث اور دیکھیے، اس حدیث کے بھی راوی عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث مسند احمد میں 17422 نمبر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں کا قافلہ آیا، 10 آدمی آئے، اور 10 آدمیوں کا مقصد کیا تھا آنے کا؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے، بیعت اس بات کی کرے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم لڑکیوں کو زندہ درگور نہیں کریں گے، ہم لوگ شرک سے دور رہیں گے، رشتہ داروں کا حق نہیں ماریں گے، یعنی گناہ سے دوری کی بیعت کرنے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 آدمیوں سے بیعت کی، آنے والے کتنے؟ 10 آدمی۔ اللہ کے نبی بیعت کر رہے ہیں 9 آدمیوں سے۔ پھر اس کے بعد جب دیکھا گیا کہ بیعت مکمل ہو گئی تو جو لوگ ساتھ میں آئے تھے اس ایک آدمی کے 9 آدمیوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی بھی ہم لوگوں کے ساتھ میں آیا ہے، یہ بھی بیعت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس سے ہرگز بیعت نہیں کروں گا،
میں اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ پر رکھ کر ہرگز بیعت نہیں لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، قرآن کا ماننے والا یہ بھی ہے، قرآن کی تعلیمات پر یہ بھی چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص تعویذ لٹکایا ہوا ہے، دھاگے باندھا ہوا ہے، اور میں ایسے شخص سے بیعت نہیں کر سکتا ہوں جو شرک کرے، کیونکہ میں انہی سے بیعت کروں گا جو لوگ اللہ کی تعلیمات پر خالص عمل کرنے والے ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی، جس نے گنڈا لٹکایا، جس نے سیپ لٹکائی، جس نے کوئی دھاگا باندھا یا پیتل کی کوئی چیز اس نے پہن لی، تو یاد رکھے گا کہ اس نے شرک کیا ہے۔ 3 حدیثیں ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگاتے جائیے، ہم معمولی سے دھاگے سمجھتے ہیں، ارے مولوی صاحب باندھ لیے بس ایسے ہی، بخار ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کالے رنگ کا دھاگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو بلایا، ادھر آؤ، کیا بات ہے؟ کالے رنگ کا دھاگا باندھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخار بہت تیز ہے، اتر نہیں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں طرح طرح کے حکیموں کے پاس گیا، نہیں اتر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کالا دھاگا باندھ دیا، اس کے ذریعے مجھے کچھ عافیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس سے تمہیں عافیت نہیں ہے، یہ تم نے شرک کیا ہے۔ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے تو شیطان طرح طرح کے راستے دکھاتا ہے کہ ارے یہاں پھونک جھاڑ کروا لو، یہاں دھاگے بدوا لو، یہاں فلاں جگہ چادریں چڑھوا لو۔ جیسے ہی شیطان وہاں تک تمہیں پہنچاتا ہے پھر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، چھوڑ کر اس کے بعد بھاگے کہ میرا تو کام ہو گیا، میں نے بہکانے کا وعدہ اللہ سے کیا، اس کو وعدے کو میں نے پورا کیا۔ اور یہ حضرت انسان جو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوا ہے کہ خالص تیری عبادت کریں گے، عالم ارواح میں جب ہماری صرف روحیں تھی، اللہ نے ہم لوگوں سے وعدہ لیا ہے، ہم نے وعدہ وہ کیا ہے، لیکن آج ہمیں وہ وعدہ یاد نہیں ہے۔ ہم نے یہ دھاگا باندھے سوچا یہ کچھ نہیں ہے، شرک ہے۔ اگر مر گئے، جب ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے گلے میں، ہمارے ہاتھوں میں، ہماری کامیابی کے راستے بند ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ چند پیسے، چند اپنی نفسانی خواہشات کے چکر میں ہم نے اپنی پوری آخرت برباد کر دی۔ ایک حدیث اور دیکھتے ہیں، یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ ترمذی شریف میں حدیث 3883 نمبر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرقى والتمائم والتولى شرک، بے شک رقیہ کرنا، رقیہ کرانا، اور وہ رقیہ جو قرآن احادیث پر مبنی نہ ہو، جو شرکیہ اعمال پر ہو، شرکیہ الفاظ میں ہو، وہ جھاڑ پھونک کرانا، والتمائم، اور اسی طریقے سے تعویذ لٹکانا، گنڈے لٹکانا، سیپ لٹکانا، کڑے پہننا، اور اسی طریقے سے ولا میاں اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے تعویذ بنوانا، دھاگے لٹکانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرکن، یہ شرک ہے۔ یہ آج ہو رہا ہے، ہم لوگ رقیہ کرانے کن کے پاس جا رہے ہیں؟ جو لوگ دین سے نابلد ہیں، دین کے بارے میں جانکاری نہیں، فلانے کے واسطے سے، ان کے واسطے سے، ان کے واسطے سے، یہ کر کے پھر وہ چھو ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ آیا، ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں اسی حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بیماری تھی، میں نے ایک آدمی سے رقیہ کرایا۔ کہا کون تھے؟ کہا ایک یہودی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی تھا، میں نے اس سے رقیہ کرایا تھا، مجھے عافیت مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں یہ رقیہ نہیں کرانا چاہیے، جو قرآن احادیث پر مبنی نہ ہو۔ پتہ یہ لگا کہ اللہ کے نبی نے اس یہودی سے منع کیا جو قرآن حدیث پر مبنی نہ ہو، اس سے ہم رک جائیں، جھاڑ پھونک نہ کرائیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک دعا بتائی کہ تمہیں جہاں درد ہو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے پوری زندگی اس پر عمل کیا اور انہوں نے کہا مجھے بارہا اس سے عافیت ملتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے، آج ہم لوگ قرآن اور حدیث پر بھی جو جھاڑ پھونک ہے نا، ہر شخص سوچتا ہے بس ہو جائے فوراً، اب کچھ بھی ہوا مولوی صاحب یہ ہو گیا ہے، تھوڑا سا پھونک دیجیے۔ یہ بھی آپ کریے، جتنا ہو سکے پہلی بات تو اس سے دور رہیے، جانے دیجیے، وہ اپنے وقت سے کر، لیکن اگر کرنا ہی پڑ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائی، وہ آپ خود کریے، کسی کے بھروسے میں مت رکھیے۔ یہیں سے عقیدہ شروع ہوتا ہے پیری اور مریدی کا۔ مولانا غفران کے پاس چلو، انہوں نے کیا تھا 2 آدمی کا صحیح ہو گیا، 4 آدمی اور آ گیا، وہ 4 آدمی کا صحیح ہوا، 5 آدمی آ گئے، اب یہ کچھ دن کے بعد پیر صاحب بن گئے۔
अब फिर उसके बाद इनको ना रोजे से मतलब ना नमाज से मतलब, बड़ के पीर साहब हैं ये। अब उसके बाद ये शिर्क का दरवाजा खुलते जाता है। इस वजह से जायज फूक भी हो, जायज दम कराना भी हो, किसी हाफिज को मत ढूंढिए, किसी को मत ढूंढिए, आप खुद सूरह फातिहा पढ़िए और दम करिए। सूरह फातिहा का एक नाम सूरह शिफा है। आपको मैं और दुआएं नहीं बताऊंगा क्योंकि सूरह फातिहा हर शख्स को याद है। सूरह फातिहा आप पढ़िए, 7 मरतबा दम कर लीजिए अपने बच्चे के ऊपर, अपने ऊपर, या बच्चों के नज़र के बारे में, नज़र बद के बारे में खास दुआएं, वो सारी चीज़ें पढ़िए। आप पूछिए उलमाए किराम से, उनसे पूछिए कि हमारे बच्चे की ऐसी हालत है, कोई नज़र बद की दुआ, वो नज़र बद की दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन पर सुबह शाम फूका करते थे 3-3 बार। तो आप वो सारी चीज़ें उठाइए और उनको करने की कोशिश कीजिए। 4 हदीसें हो गई, 5वीं हदीस और ये हदीस अबू दाऊद की है। अबू दाऊद में 2072 नंबर की हदीस है। अब्दुल्ला बिन अकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बयान करते कि मैं बीमार हुआ, कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने मेरी बीमारी की हालत को देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि है अब्दुल्ला, तुम्हें ये बीमारी लायक है, क्यों ना कोई तावीज़ वगैरह लटका लो, कोई धागा वगैरह बांध लो। उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मैं वो धागा लटकाऊं, मैं ये समझता हूं कि वो धागा लटकाना दूर की बात, मौत उससे ज़्यादा करीब है। अगर मौत आनी होगी वो धागा मैं लटका लूँ, मौत से बच नहीं पाऊंगा, मौत मेरे करीब है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, मन ताल्लका शैइन उक्किला इलैहि, कि जो शख्स कोई तावीज़ लटका ले, कोई धागा बांध ले, कोई कड़ा पहन ले, कोई पीतल की चीज़ें अपने पास रख ले, अगर वो ऐसा करता है तो उक्किला इलैहि, वो उसी की तरफ लौटा दिया जाता है। यानी अब कहा जाएगा कि तुम्हारा मालिक अल्लाह नहीं, तुम्हारा मालिक ये है। क़यामत के दिन उनके पास भेज दिया जाएगा। अब आप सोचिए, आज हम लोग ये शिरकिया काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हर शख्स के हाथ में देखिए काला धागा है, पैर में काला धागा है, गले में तावीज़ है, बच्चा छोटा है तो जब सो रहा है तो उसके तकिए के नीचे कोई धारदार चीज़ें रख दी जाती है, कोई लोहा रख दिया जा रहा है, कोई तांबे की चीज़ रख दी जा रही है। ये सारी चीज़ें होती है कि नहीं हमारे यहाँ? अगर हो रही है तो शिर्क है, और शिर्क से बचना एक मोमिन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि अगर आदमी शिर्क कर रहा है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वार्निंग देते हुए कहा था कि नबी, अगर आप भी शिर्क करेंगे तो आपके भी अमल बर्बाद हो जाएंगे। हम और आप अगर शिर्क कर रहे हैं तो हमारे अमाल तो वैसे भी नेक नहीं है। मेरे नबी तो रात रात को नमाज पढ़ा करते थे, रोज़े रखा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया अगर आपने भी शिर्क कर लिया तो आपके भी अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, यानी उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, हम अगर कुछ टूटी फूटी नेकियां कर रहे हैं तो इन शिर्क के चक्कर में बर्बाद मत कीजिए, उससे दुआ करिए, दुआ करिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शिर्क से बचा ले, और शिर्क से तौबा करिए। ये तावीज़ गंडे से दूर हो जाइए। ये घरों के चौखट पर जो घोड़े के नाल लगाए जाते हैं, ये कोई फ़ायदेमंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहेगा कुन और फयकुन के ज़रिया, अल्लाह कुन हो जा फयकुन हो जाएगा। और आप ये खर्च कर ले, आप उसको ठुकवा ले, आप लगवा दे घरों में, आप पहन ले, कुछ नहीं होने वाला। अगर अल्लाह ने लफ्ज़ कुन कहा है तो फिर उसके बाद फयकुन वो होकर रहेगा। आप चाहे पूरे जिस्म पर बांध ले, पूरे घरों के अंदर रख ले, कुछ भी कर ले, तख्तियाँ लटका ले, एक कोने में नहीं चारों कोने में आप अस्मा व सिफात या फिर जो भी चीज़ें हो आप वो करके लटकवा लें। तो याद रखिएगा, अल्लाह ने अगर लफ्ज़ कुन कह दिया है कि गुफरान के बारे में ये फैसला हो रहा है, फयकुन वो फैसला होकर रहेगा। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, जो तावीज़ आप लटका रहे हैं वो तावीज़ अगर कुरानी आयत पर मबनी है, लेकिन आज तक मैंने जितने भी तावीज़ को खोला है किसी में मैंने कुरानी आयत नहीं लिखा पाया है। लोग कहते हैं नहीं कुरानी आयत है, मौलवी साहब फलाने मियाँ लिख के दिए, उस पर चंद नंबर लिखे होते हैं। और मैंने देखा कि एक बार क्या है, राखी भरी हुई थी उसमें। अब वो राख किस चीज़ का पता नहीं, वो भरी हुई है उसमें। अब मान लीजिए चलिए कुरानी आयत का अगर हो, आपने जो कहा कि कुरानी आयत का, आप उसको पहन कर फिर बैतुल खला में जा रहे हैं, पेशाब पैखाने की जगह पर जा रहे हैं, कितनी बड़ी कुरान की बेहुरमती है। आप उसको पहनकर बीवी से हम बिस्तरी कर रहे हैं, आप उससे पहनकर नापाक जगहों पर जा रहे हैं। एक आदमी ने कुरान को जलाया तो आपने इतना हंगामा किया, आप उस कुरानी आयत को पहनकर जगह जगह पर जा रहे हैं। आप नहीं सोच रहे कि हम कितनी बेहुरमती कर रहे हैं।
میرے بھائیو، ایک تو شرک، اوپر سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کی بے حرمتی، قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، قرآن کی عظمت کو پامال کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن تو شفا ہے، لیکن اس کو پڑھیے، اس پر عمل کریے، اس کو اپنی زندگی پر لاگو کریے، وہ شفا ہے، نہ کہ آپ اس کو باندھ کر لٹکا لیں۔ آپ پورے قرآن کو باندھ کر لٹکا لیجئے، لیکن اللہ نے کہہ دیا کن فیکن، وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ آخر میں دعا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو شرکی اعمال سے بچا لے۔ العالمین ہم میں سے جو اب تک تعویذ، گنڈے، دھاگے اس میں ملوث تھے، العالمین ہمیں ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین جو بیماروں میں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض تو ہلکا کر دے۔ العالمین ہم میں سے جن کے بھی والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی جو نیکی صدقہ جاریہ کے لائق العالمین قیامت تک کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے بھی والدین زندہ ہوں، ان کے حق میں دعا کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، اور ہم لوگوں کو جب موت کا وقت قریب ہو، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرما۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔